تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی بحث میں یہ آپ کو بتایا گیا کہ سبحان کی اصل کیا ہے۔ حقیقت میں سبحان علم ہے یا مصدر ہے یا اس میں مصدر ہے، تو اس کو واضح کیا کہ یہ نہ تو علم ہے یہاں پر اور نہ مصدر ہے، بلکہ اس میں مصدر ہے۔ پھر مصدر اور اس میں مصدر کا ہم نے فرق واضح کیا، اور اس کے بعد اس کی صرفی حیثیت بیان کی کہ سبحانہ صرف کے اعتبار سے یہاں کیا واقع ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ ہے نا نحوی اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے سبحانہ جو ہے وہ مفعول مطلق جو ہے وہ واقع ہے، اور اس کا فعل اور فاعل وہ جو ہے وہ مقدر ہے۔ سبحت اللہ سبحاناً اس کی تقدیر عبارت ہے۔ اس کے بعد تسبیح کی 5 قسمیں بیان کی، جس میں سے یہ واضح کیا کہ تسبیح کی ایک قسم یعنی ایجاد فعل جس میں مطابعت پائی جاتی ہے اور جس میں احتیاج لازم آ رہی تھی، یہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ محال ہے یہ۔ اس کے بعد تسبیح کی 4 قسمیں جو انتساب فعل پر مشتمل ہیں، ان کو جو ہے وہ بیان کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ تسبیح کی ان 4 قسموں میں سے پہلی والی جو 3 قسمیں ہیں، تسبیح اعتقادی، تسبیح قولی اور تسبیح عملی، ان کا تعلق جو ہے وہ ذوی العقول سے ہے، اور اخیر والی جو 4تھی قسم ہے جس کو جو ہے وہ دلالت حال کہتے ہیں، تسبیح حالی کہتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ غیر سب سے ہے۔ وہ ذوی العقول کی بھی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے یہ تسبیح، اور غیر ذوی العقول کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 4تھا مسئلہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ تسبیح اگرچہ ایک معنوی چیز ہے، لیکن اس کو مرکبات خارجیہ سے مشابہت حاصل ہے، کہ جس طریقے سے ہے نا خارجی وجود حسی والے مرکبات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے معنوی چیزوں میں بھی معنوی مرکبات ہوتے ہیں، اور ان کی ترکیب جو ہے وہ 4 چیزوں سے، جس طریقے سے مرکبات خارجیہ 4 چیزوں کی مقتضی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ مرکب معنوی بھی 4 چیزوں کا متقاضی ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں جن کو علل 4 کا کہا جاتا ہے: علت فاعلی، علت غائی، علت مادی، علت صوری، ہے نا۔ تو ان کی جو ہے وہ وضاحت کی تھی۔ اب خطبہ ہی یہ چل رہا ہے کہ سبحانہ، جس کا مطلب یہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ پورا مطلب اب یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی خوب پاکی بیان کی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی صفات میں غور کیا تو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کی ہے نا شان نہایت بلند و برتر ہے نا، سب سے بلند و برتر ہے، اتنی بلند و برتر ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ وہاں تک رسائی اس کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کسی کا بہت ہی بلند مقام انسان دیکھتا ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے، ارے اتنی خوبیوں کا یہ مالک ہے۔ جب اس کی صفات میں غور کیا کہ ارے اس کے اندر اس کی صفت یہ بھی ہے، اس کی صفت یہ بھی ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے، اس کا علم بے مثال ہے نا، یہ ساری کی ساری باتیں جب ان میں اس نے غور کیا، ملا محب اللہ بہاری علیہ الرحمٰن نے غور کیا، تو ان کو جو ہے وہ تعجب لاحق ہوا، اور وہ فرما اٹھے کہ ما اعظم شانہ، ارے اس کی شان اتنی بلند و برتر ہے نا، ما اعظم شانہ، وعلیکم السلام، اس کی شان اتنی بلند و برتر ہے۔ تعجب لاحق ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت تو ہے نا بہت ہی بلند و برتر ہے، بہت ہی بلند و برتر ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے نا، اس کا علم بے مثال ہے، اس کے اختیارات بے مثال ہے نا، وہ غیر محدود ہے۔ تو جب یہ سب دیکھا اور وہ احاطہ نہ کر سکے، تو جب کہ کوئی چیز جو ہے وہ
کسی کی دسترس سے باہر ہو تو اس کو تعجب ہونا لازمی ہوتا ہے، تو وہ تعجب کر اٹھے اور تعجب سے پکار اٹھے سبحانہ ما اعظم شانہ، پاک ہے، بلند و برتر ہے، پاک ہے اس کی ذات، بہت پاک ہے، اتنی پاک ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس کی شان کتنی بلند ہے آخر، ہے نا۔ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، سلوک کی منزل طے کرتے جا رہے ہیں، سالک چلتا جا رہا ہے، سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، لیکن وہ منزل جو ہے وہ آخری منزل نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایک دم تعجب کرتا ہے کتنی دور ہے یہ، کتنا ابھی باقی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی تعجب کا اظہار ما اعظم شانہ کے ذریعے سے کیا ملا محب اللہ بہاری نے کہ اس کی شان کتنی بلند و برتر۔ ایک تو یہ ہو، جبکہ اس کو جو ہے وہ ہے نا فعل تعجب کی صورت میں لیا جائے، اور اگر اس کو ماں کو، نحویوں کا ایک اور گروہ ہے جو ماں کو یہاں پر استفہام کے لیے جو ہے وہ مانتا ہے، یعنی جب اس کی عظمت اور بلندی کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو وجہ نہ معلوم ہو سکی، تو اس وجہ کو معلوم کرنے کے لیے ایک دم جو ہے وہ استفہامیہ انداز میں پکار اٹھے کہ اس کی شان بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے، کیا اس کی شان بہت زیادہ بلند ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی عظمت کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے۔ تو یہ استفہام انکار کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی جو ہے وہ ہے نا کم مائیگی کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم اتنے بے مایہ ہیں کہ ہمیں اس کی عظمت کی وجہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے نا۔ تو دو اس میں جو ہے وہ ہے، یا تو استفہام کے لیے مانا جائے یا اس کو تعجب کے لیے جو ہے وہ مانا جائے، اور کیوں تعجب ہوا، کیوں استفہام کی صورت پیدا ہوئی، وہ میں نے آپ کو بتا دی، سمجھے؟ یہ تو ہو گیا اس کا جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے گفتگو ہوئی۔ اب نحوی اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہے کہ ما اعظم شانہ کا تعلق سبحانہ سے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نا حال ہے۔ کس سے حال ہے بیٹا؟ یہ سبحانہ میں جو ہو ضمیر ہے، جس کا مرجع اللہ رب العزت ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا پاک و صاف ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے جو ہے وہ پاک ہے، نہایت بلند و برتر ہے، تو جو ہے وہ اس ضمیر سے جو ہے وہ حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی خوب پاکی بیان کی اس حال میں، ہے نا، کہ اس کی شان نہایت بلند و برتر ہے، اس کی شان نہایت بلند و برتر ہے نا۔ تو اسی کا حال من ضمیر سبحانہ کی ضمیر سے جو ہے وہ یہ حال ہے۔ بتقدیر القول، یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، قول کی تقدیر سے، یعنی قول کو یہاں پر مقدر مانتے ہوئے۔ وہ اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہے کہ نحو میں آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا کہ حال اور ذوالحال کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہے نا جو حال ہوگا وہ کیا ہوگا، ہے نا، وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بیٹا؟ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو ما اعظم شانہ، یہ حال اس کو آپ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو فعل تعجب بھی کہہ رہے ہیں آپ، یا استفہام کہہ رہے ہیں، دو ہی تو اعتبار نکالے۔ تو یہ دونوں ہی، چاہے استفہام ہو چاہے فعل تعجب ہو، یہ انشاء میں آتے ہیں۔ کس میں آتے ہیں؟ انشاء کے اقسام میں سے۔ کس کے اقسام میں سے؟ انشاء کے اقسام میں سے۔ اور جملہ انشائیہ یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ حال کے لیے جملہ خبریہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک اعتراض ہوا کہ اگر آپ حال بنا رہے ہیں تو یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نحو کے قاعدے کی مطابقت اس میں نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیسے اس کو حال بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ملا حسن نے دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اگرچہ یہ جملہ انشائیہ ہے، لیکن یہ جو ہے وہ حقیقت میں جملہ خبریہ ہے، اور یہ جملہ خبریہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قول مقدر ہے، یعنی قول سے مراد قول مقدر ہے، تو قول تو جو ہے وہ حال نہیں بنتا، قول تو جو ہے مصدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصدر کبھی جو ہے وہ مفعول کے اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، قول مقدر کا مطلب یہ اسم مفعول یہاں پر مقدر ہے جو قول سے ماخوذ ہے، قول سے ماخوذ جو اسم مفعول ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقول۔ کیا ہے بیٹا؟ مقول۔ مطلب یہ ہے کہ مقولا ما اعظم شانہ سبحانہ
مقولاً فی حقہ ما عظم شانہ، یہ اس کی تقدیر عبارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی خوب خوب پاکی بیان کی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی شان نہایت بلند و برتر ہے، یا یہ کہتے ہوئے کہ کیا اس کی شان بلند ہے۔ تو مقولاً اب جو ہے وہ ہے نا، یہ اس میں جو ہے وہ ہے نا مفعول ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ ما عظم شانہ یہ قول ہوگا، ہے نا، قول ہے نا۔ اب مقولے سے جو ہے وہ مل کر کے یہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ حال بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہاں، کیا چیز؟ مقولاً اس میں مفعول ہو گیا، اور اس کا جو ہے وہ فاعل ہوگا وہی جو سب مسبح ہوگا، تسبیح بیان کرنے والا، ہے نا۔ فی حق ہی یہ اسی سے مقدر ہوگا، ما عظم شانہ جملہ انشائیہ ہو کر کے اس کا مقولہ بنے گا، ہے نا۔ ہاں، کون؟ نہیں، ما عظم شانہ حال تھوڑی بنے گا ڈائریکٹ۔ اب یہ ہوگا کہ سبحت اللہ سبحانن، ہے نا، سبحت اللہ سبحانن، اور اس میں جو اللہ ہے سبحت اللہ، ہے نا، اس حال میں کہ اس کی شان میں کہا گیا، اس کی شان میں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یہ قول آ گیا ما عظم شانہ، تو ما عظم شانہ یہ قول، اور مقولاً اس میں مقدر اس میں مفعول جو مقدر ہے اس کا جو ہے وہ یہ قول ہوگا، قول مقولے سے مل کر کے، ہے نا، یہ حال بنے گا، اور ذوالحال جو ہے وہ سبحت اللہ میں جو اللہ ہے وہ حال بنے گا، حال ذوالحال سے مل کر مفعول، اور مفعول جو ہے وہ سبحتوں کا ہوگا، اب سبحتوں اپنے فعل فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ ہے لا یحد، مجہول کی صورت میں، ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی، وہ غیر محدود ہے۔ لا یحد وہ غیر محدود ہے، لا یحد وہ غیر محدود ہے نا، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، ایک معنی یہ عرفی معنی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عرفی معنی۔ دوسرا ہے فلسفی معنی، لا یحد اس کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی، بتائی نہیں جا سکتی، یعنی نہ تو اس کا جو ہے وہ کوئی اس کی نہ کوئی جہت ہے، نہ ہی اس کی جو ہے وہ خط ہے کہ اس کے لیے نقطہ ہو، نہ کوئی سطح ہے کہ اس کے لیے، ہے نا، وہ خط ہو، کوئی جو ہے وہ حد نہیں ہے، یہ حد فلسفی ہے۔ تیسری جو ہے وہ حد منطقی، کہ اس کی حد منطقی بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کی تعریف جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی معرف جو ہے وہ نہیں ہے نا۔ حد منطقی جو کس سے ہوتی ہے؟ حد کی کئی قسمیں ہیں؟ بولو۔ جنس و فصل سے جس کی بیان کی جاتی ہے، کس سے بیان کی جاتی ہے؟ جنس و فصل کے ذریعے سے۔ حد قریب، فصل قریب، حد، ہے نا، اور حد قریب وغیرہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ یہ حد منطقی ہے، حد قریب، ہے نا، جنس قریب فصل قریب سے مل کر کے جو بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد قریب۔ تو یہاں پر لا یحد، اس کی تفصیل ابھی جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ اس میں 3 کا احتمال ہے۔ یا تو اس سے مراد جو ہے وہ حد عرفی ہے، کہ عرف میں جسے کہتے ہیں کہ وہ محدود نہیں ہے، وہ غیر محدود ہے۔ لا یحد کا مطلب وہ غیر محدود ہے نا۔ اور حد فلسفی کہ وہ نہ تو نقطہ ہے، نہ خط ہے، اور نہ جو ہے وہ سطح ہے، سمجھے۔ حد منطقی کہ اس کی حد قریب، حد بعید یہ بیان نہیں کی جا سکتی، ہے نا، اس کی حد منطقی بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ، ہے نا، اس کی جو منطقی جو ہے وہ تعریف ہے وہ نہیں کی جا سکتی، معرف جسے کہتے ہیں، ہے نا، وہ نہیں ہے۔
اس تفصیل کو بیان کرنے سے پہلے آپ پہلے ترکیب دیکھیں کہ لا یحد ترکیب میں کیا واقع ہے، ما قبل سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو یہاں پر یہ دو چیزیں ہیں کہ قرب کا اعتبار اگر کیا جائے کہ لا یحد قریب ہے کس سے، ما عظم شانہ سے، تو قرب کا اگر اعتبار کیا جائے تو اپنے ظاہر کے اعتبار سے، قرب کے اعتبار سے یہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے یحتمل ان یکون حالا من الشان، کہ یا تو یہ حال ہو شان سے، کس سے حال ہو، شان سے، شان جو ہے وہ ذوالحال اور جو ہے وہ لا یحد یہ جو ہے وہ حال ہو، او ضمیری ہی، یا شان کے اندر جو ضمیر ہے نا، شان میں جو ضمیر، شانہ میں جو ضمیر ہے اس سے جو ہے وہ یہ حال ہو، یعنی متصل بھی، یعنی وہ ضمیر جو اس سے متصل ہے، الراجع الی اللہ سبحانہ، اور جو راجع ہے اللہ سبحانہ کی طرف، ہے نا۔ تو اب ذوالحال جب شان کو مان لیا تو ترجمہ ہوگا کہ میں نے اللہ رب العزت کی خوب پاکی بیان کی اس کی بارگاہ میں یہ قول کرتے ہوئے کہ اس کی شان نہایت بلند و برتر ہے، اس کی شان کتنی بلند و برتر ہے، اس حال میں کہ اس شان کو، وہ شان جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی کہ اس کی شان کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ محدود نہیں ہے، اس کی صفات جو ہے وہ غیر محدود ہیں، ہے نا، اس کی قدرت جو ہے وہ غیر محدود ہے، کل یوم ہوا فی شان قرآن کریم میں ہے کہ اس کی شان جو ہے وہ کسی ایک جگہ نہیں رکتی، اس کا معاملہ کسی ایک جگہ، وہ معطل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس میں لا یحد میں رد کر دیا ان فرقوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، ہے نا، صرف اس کو، ہے نا، عقل اول کو جو ہے وہ پیدا کیا اور اس کے بعد وہ معطل ہو کر کے بیٹھ گیا، سارا کام جو ہے وہ عقل اول کے ذریعے سے ہو رہا، ان کا اس میں رد کیا نہیں۔ اس کی شان جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کی صفات جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کی قدرت جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے نا۔ تو یہ شان سے جو ہے وہ حال ہوگا، اور اگر جو ہے وہ شانہ میں جو ہو ضمیر ہے اس سے جو ہے وہ حال مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اللہ رب العزت کی خوب پاکی بیان کی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی شان نہایت بلند و برتر ہے اس حال میں کہ وہ غیر محدود ہے، اس حال میں کہ وہ غیر محدود ہے نا۔ ہاں، تو اب دو چیزیں متعین ہو گئیں کہ لا یحد یا تو حال بنے شان سے یا حال بنے ضمیر سے۔ اگر شان سے اس کو حال مانو تو اس صورت میں حد کا پہلا معنی مراد ہوگا، حد عرفی مراد ہوگی، یعنی غیر محدود ہونا، کہ کوئی اس کی ایسی حد نہیں ہے کہ جہاں پر وہ رک جائے، اس کی صفات جا کر کے رک جائیں یا اس کی قدرت جا کر کے رک جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی قدرت اور اس کی صفات، اس کی جو ہے وہ، ہے نا، اس کا علم، یہ جو ہے وہ غیر محدود ہے نا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ شان سے۔ اور اگر ہو ضمیر، شانہ میں جو ہو ضمیر ہے اس سے حال مانا جائے تو دو معنی ہوں گے، ہے نا، حد منطقی یا حد فلسفی، کہ اللہ رب العزت کی شان نہایت بلند و برتر ہے اس حال میں کہ اس کی جو ذات ہے وہ نہ تو خط ہے، نہ نقطہ ہے، نہ سطح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خط، نقطہ، سطح یہ جو ہے وہ سب کمیات، یہ سب ان چیزوں میں ہوتی ہیں جو کم والی چیزیں ہوتی ہیں یا جو کمیات سے متعلق ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نہ تو کمیات میں سے ہے نہ متکممات میں سے ہے نا۔ اور دوسرا معنی اس کا جو ہے یہ کہ اس کی جو ہے وہ، ہے نا، حد منطقی بیان نہیں کی جا سکتی، ہے نا۔ حد منطقی جو جنس و فصل کے ذریعے سے تعریف ہوتی ہے اس کو حد کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی جنس و فصل جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنس و فصل سے مرکب ہو، ہے نا، تو جو جس کے اندر جنس و فصل ہوگی تو وہ اجزائے حقیقیہ جنس و فصل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اجزائے حقیقیہ سے پاک ہے، وہ مرکب نہیں ہے بلکہ وہ تو بسیط ہے نا۔ مرکب ہونا لازم آئے گا، جو جنس و فصل سے، ہے نا، جس کی تعریف ہو، جس کی حد بیان کی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے کم سے کم دو جز ہوں گے کہ نہیں؟
ہے نا. اور جو 2 جز والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا. حالانکہ اللہ رب العزت مرکب نہیں ہے بلکہ وہ بسیط ہے نا. یہ تو اسی کہا کہ وعلی الاول، پہلے والے احتمال کے اعتبار سے، پہلا والا احتمال کیا کہ جبکہ شانہ سے حال مانا جائے، شان سے حال مانا جائے تو یکون الظاہر من الحد، تو ایسی صورت میں حد سے جو ظاہری معنی کا مراد ہوگا وہ یہ کہ اس کی کوئی ایسی حد نہیں ہے، حدن کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ یقف المحدود، کہ جس پر محدود جا کر کے رک جاتا ہے. یقف المحدود، جس حد پر جا کر کے محدود رک جائے، ایسا نہیں ہے. یعنی جس کا ہم جو ہے وہ آسان لفظوں میں ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. سمجھے؟ ہاں. ایشانہ تعالی، مطلب اس صورت میں یہ ہوگا، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جو شان ہے لا یقف عند حد، کسی ایسی حد پر جا کر نہیں رکتی کہ لا یتجاوزہ، کہ جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکے، بلکہ وہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے. وہ غیر محدود ہے، محدود نہیں ہے. وعلی الثانی، اور دوسری صورت میں، دوسری صورت کیا ہے؟ جبکہ اس کو ضمیر سے حال مانا جائے تو اس صورت میں یکون الظاہر من الحد، حد کا جو ظاہری معنی ہوگا وہ ظاہری معنی ہوں گے وہ 2 ہوں گے. پہلے کیا؟ حد فلسفی اور حد منطقی. حد فلسفی کیا ہے کہ امت طرف، کہ یا تو جو ہے وہ ہے نا حد سے مراد جو ہے وہ طرف ہوگا، تو چونکہ لا لگا ہوا ہے، لا یحد، تو ہے نا لیس لہ الطرف، اس کا معنی ہوگا کہ اس کے لیے کوئی طرف نہیں ہے. جیسے کہ جو ہے وہ طرف کیا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی اس کی طرف نہیں ہے. اب طرف کیا ہوتی ہے؟ خط کی جو طرف ہے وہ نقطہ کہلاتا ہے، سطح کی طرف کو خط کہتے ہیں، اور جسم کی طرف کو سطح. اور جسم جب جو ہے وہ 3 طرف جو ہے وہ منقسم ہو، ہے نا، جسم کون ہوتا ہے؟ جو 3 اطراف میں تقسیم کو قبول کرے. اس کو قبول کرتا ہے بیٹا؟ ہے؟ بولو بیٹا. ہاں. تو کم میں متصل ہوتا ہے، کم میں منفصل ہوتا ہے، یہ سب جو ہے وہ نہ تو وہ خود کم ہے اور نہ کم والا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر حد سے مراد یا تو طرف ہوگا، جیسے کہ طرف، اب طرف کی مثالیں کچھ انہوں نے دی. طرف جیسے کہ جو ہے خط کے لیے نقطہ یہ طرف بنتا ہے، والخط للسطح، اور سطح کے لیے خط یہ طرف بنتا ہے، والسطح للجسم، اور جسم کے لیے جو سطح ہے یہ طرف ہے نا. تو یہاں پر حد سے مراد ہے نا یا تو نقطہ ہو، یا جو ہے وہ سطح ہو، یا جو ہے وہ خط ہو. تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر لا لگا ہوا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ نفی ہو رہی ہے اس طرف کی. تو مطلب اب آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ تو جو ہے وہ نقطہ ہے، نہ جو ہے وہ خط ہے، اور نہ جو ہے وہ سطح ہے. اور جب نہ نقطہ ہے، نہ خط ہے، نہ سطح ہے، تو وہ جسم والا بھی نہیں ہے. تو نہ تو وہ جسم والا ہے، نہ تو خود جسم ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ جسمانیت والا ہے. سمجھے؟ جس کو یوں کہا کہ فیکون معنی الکلام. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ انہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ رب العزت جو ہے لیس لہ طرف، نہ تو اس کے لیے کوئی طرف ہے، و نہایہ، نہ کوئی نہایت ہے. کہ لخروجہ ہی تعالی، کیوں کہتے کہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک ہے کس سے؟ عن الکمیات، کمیات سے، متکممات اور متکررات، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جسم و جسمانیات. اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اس وجہ سے یہ جو ہے وہ لا یحدو میں نفی ہو گئی کس کی؟ طرف کی، حد فلسفہ کی. یہ حد فلسفی کہلاتی ہے، یہ فلسفے کا باب ہے نا، فلسفے کا مسئلہ ہے. تو پتہ چلا کہ اگر شان سے حال مانے تو حد لغوی، حد عرفی مراد ہوگی. یعنی اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کوئی ایسی حد نہیں ہے جہاں پر وہ جا کر کے ٹھہر جائے، اس کی شان رک جائے، یا اس کی قدرت جہاں جا کر کے منتہی ہو جائے. یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لا یحدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ غیر محدود ہے، وہ غیر منتہی. سمجھے؟ ہاں، الی غیر النہایہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک. اور اگر جو ہے وہ ضمیر سے حال مانا جائے تو ایسی صورت میں ہے نا پہلا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا کوئی طرف نہیں ہے، نہ تو وہ خط اس کا، وہ نہ تو وہ نقطہ ہے،
نہ ہی جو ہے وہ خط ہے، اور نہ ہی وہ سطح ہے، نہ ہی وہ جسم ہے، نہ جسم والا ہے، نہ جسمانیات والا ہے نا. یہ ہوگا. اللہ رب العزت شانہ میں جو ہو ضمیر ہے جس سے مراد اللہ رب العزت ہے، اگر اسی سے حال اس کو مانا جائے تو ایسی صورت میں یہ ایک اور معنی ہوگا. دو احتمال میں نے بتائے تھے. پہلا یہ کہ حد فلسفی کی نفی ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ حد منطقی کی جو ہے وہ نفی ہو رہی ہے. تو اسی کہا کہ بھائی اما الحد، یا تو جو ہے وہ حد بمعنی جو ہے وہ معرف ہوگی کہ المرکب من الاجزاء الحقیقیہ، وہ معرف وہ حد کہ جو مرکب ہوتی ہے اجزاء حقیقیہ سے. اس سے مراد ہوتی ہے بیٹا اجزاء حقیقیہ سے مرکب، یعنی جنس و فصل. ہر شے کے جنس و فصل جو ہوتے ہیں وہ اس کے اجزاء حقیقیہ ہیں. تو اب لا یحدو میں لا یحدو کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جنس و فصل نہیں ہے، اللہ رب العزت جنس و فصل سے مرکب نہیں ہے، اللہ رب العزت کی اجزاء حقیقیہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اجزاء حقیقیہ سے مرکب نہیں ہے. یہ سارے ترجمے لا یحدو میں ہوں گے. کیوں مارے پھر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟